یا وجیہ الدین والکرم. سال ہا سال تک، صدیوں تک مسلمانوں کی جو حکومتیں رہی ہیں وہ خلافت کہلاتی تھی. خلافت راشدہ سب سے اعلیٰ، اس کے بعد پھر خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، خلافت اندلس، اور پھر بالآخر خلافت عثمانیہ جس کا مرکز ترکی تھا، وہاں پر ایک خلیفہ ہوا کرتا تھا. یہ ساری خلافتیں جتنی بھی تھیں اس میں بے شمار قومیتیں تھیں. عربی بولنے والے اس میں، ترکی بولنے والے اس میں، فارسی بولنے والے اس میں، اور نہ جانے کتنی زبانیں. یہ خلافت عثمانیہ جو تھی یہ اس میں یوں سمجھو کہ تقریباً آدھی دنیا پر اس کی حکومت تھی. سارے ممالک اس کے ذریعے لگے تھے. ہندوستان جو ہمارا آج پاکستان ہے، ہندوستان، بر صغیر، افغانستان، ترکستان، یہ سب خلافت عثمانیہ کے ماتحت تھے. اور اس وحدت کا نتیجہ یہ تھا کہ تمام مسلمانوں کا ساری دنیا پر ایک رعب تھا، ایک دھاک تھی، اور اس کے نتیجے میں کوئی مسلمانوں پر بری نگاہ ڈالنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا. یورپ کے بڑے بڑے ممالک وہ سب خلافت عثمانیہ کے جو حکمران تھے، خلفاء، ان کی منتیں کیا کرتے تھے، ان کو خوش رکھنے کے لیے ان کے پاس تحفے بھیجا کرتے تھے. یہ اتنی بڑی سلطنت اس وقت قائم تھی. اور میں اس یہ نہیں کہتا کہ تمام حکام ٹھیک شریعت پر عمل کرتے تھے، اس میں بہت سے حکام نے خلافت کے ادارے کو غلط بھی استعمال کیا اور اس میں بہت سی بدعمالیاں بھی ہوئیں، لیکن بحیثیت مجموعی ساری مسلمان دنیا اکٹھی تھی. انما المؤمنون اخوۃ کا ایک مظاہرہ تھی. لیکن چونکہ مغربی طاقتیں اور استعماری طاقتیں یہ سمجھتی تھیں کہ جب تک یہ مسلمان کلمے کی بنیاد پر متحد ہے، ایمان کی بنیاد پر متحد ہے، تو ہم دنیا کے اندر ان پر غلبہ نہیں پا سکتے. لہذا انہوں نے اس اتحاد کو توڑنے کے لیے جان توڑ کوششیں کی اور سازشیں تیار کی، اور ان سازشوں کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ جو مسلمانوں کے اتحاد کی ایک عظیم علامت تھی، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور افسوس ہے کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے کوئی دشمن نہیں کر سکتا تھا. ہمارے اندر ہی، مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ پیدا کیے جو اس خلافت عثمانیہ کے زوال کا باعث بنے، اور جو خلافت عثمانیہ کے منکر بنے. ہم اس خلافت کو نہیں چاہتے. خود مسلمانوں نے عربوں میں عرب لیگ کھڑی کر دی. عرب لیگ، اس نے کہا کہ جی ہم تو عرب ہیں، عربی زبان بولتے ہیں، ہم ترکی زبان بولنے والوں کے ساتھ کیسے بیٹھیں، ان کو اپنا حکمران کیسے تسلیم کریں. وہ عرب لیگ کہہ کے الگ ہوئے. مصطفیٰ کمال پاشا ترکی میں پیدا کر دیا گیا، اور اس نے کہا کہ ہم ترک قوم ہیں، لہذا ہم عربوں کے ساتھ کیسے مل سکتے ہیں. اس نے اپنا وہاں پر ترک قومیت کا جھنڈا بلند کر دیا، اور اس کے نتیجے میں دین کے دروازے بند کر دیے. مسجدوں میں اذانیں بند، عربی میں اذان دینا ممنوع ہو گیا، اور زبردستی لوگوں کو ترکی ٹوپی کے بجائے ہیٹ پہنایا گیا. اس پر باقاعدہ جنگ لڑی گئی. جو ہیٹ نہیں پہنتا تھا تو اس کا قتل عام ہو جاتا تھا. باقاعدہ جنگ ہوئی اس پر. ہیٹ مار کہلاتی ہے، ہیٹ کی جنگ. وہ کہتے زبردستی کہ ترکی ٹوپی اتارو اور ہیٹ پہنو، اور سارے اسلامی قوانین کو ختم کر کے اس نے
स्विट्जरलैंड से कानून दरामद किया और वहां का कानून उस पर नाफिज कर दिया। तो ये दुश्मनों की तो बड़ाई कि अब ये अलग अलग हो गए, पारा पारा हो गए। शाम जो एक सूबा था खिलाफत उस्मानिया का, छोटा सा सूबा था शाम, उसके 4 हिस्से कर दिए। उर्दुन, शाम, सूरिया जिसको कहते हैं, लबनान, फलस्तीन, एक छोटा सा मुल्क, एक छोटा सा सूबा, उसके अंदर 4 मुल्क। भाई ये 4 मुल्क किस बुनियाद पर हैं? इनकी जबानें अलग हैं? नहीं। इनकी नस्ल अलग है? नहीं। इनका कल्चर अलग है? नहीं। सब एक जैसे हैं, लेकिन ये उर्दुन है, ये सीरिया है, ये लबनान है, ये फलस्तीन है। इस बुनियाद पर, यानी कौमियत की बुनियाद पर भी नहीं, बल्कि जाती मफादात की बुनियाद पर अहिस से बखरे कर दिए। एक भाई को उर्दुन में बिठा दिया, एक भाई को इराक में बिठा दिया। गरज ये उस वक्त से हम, जब से खिलाफत उस्मानिया का सुकूत हुआ, जवाल हुआ, उस वक्त से मुसलमान पारा पारा हो गए। इकबाल मरहूम ने हिलाल ईद के चांद को खिताब करते हुए एक नज़्म कही है। तो उसका एक शेर है कि चाक कर दी तुर्क नादाने खिलाफत की कबा, चाक कर दी तुर्क नादाने खिलाफत की कबा, सादगी अपनों की देख औरों की अय्यारी भी देख। तो वो कबा जो खिलाफत की सारे मुसलमानों को इकट्ठा की हुई थी, वो तार तार कर दी गई। उसके बाद से देख लो जो मुसलमानों के ममालिक का हाल है वो आपके सामने है। उसकी सूरत हाल बताने की जरूरत नहीं। आज फलस्तीन में हम, इसराइल बैठा है और फलस्तीन अपने वतन के अंदर अजनबी हैं। बाहर से आने वाले जिन्होंने मजहब की बुनियाद पर, यहूदियत की बुनियाद पर इसराइल की सल्तनत कायम की, वो बालादस्त हैं और हम ज़ेर नगी। ये सूरत हाल सारे दुनिया में मुसलमानों की जो पैदा हुई वो खिलाफत उस्मानिया के ज़वाल से हुई, उसके सुकूत से। क्योंकि उखुवत का मेयार वो दीन न रहा, इस्लाम न रहा, ईमान न रहा।